اور جو واشیانہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا گزشتہ دنوں، اس کے اوپر آپ نے اپنے قلم کے ذریعے ہماری آواز کو، مظلوم کی آواز کو روانہ بالا تک پہنچانے میں سب سے پہلے ادار حسین کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بعد رابطہ کمیٹی اور ورثاء کی طرف سے جو ہے تحصیل اشکومن میں جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وہ محض اس لیے تھا کہ مظلوم کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی تھی اور مظلوم کو انصاف فراہم کرنا، کیونکہ ہیومن رائٹس میں جو ہے بحیثیت پاکستانی شہری ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے رائٹس ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے، قومی دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ایک پرامن پروٹیسٹ کیا۔ اس پروٹیسٹ کے بعد ہم اپنے ریاستی اداروں کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے خصوصاً فورس کمانڈر گلگت بلتستان، آئی جی پی گلگت بلتستان، چیف سیکریٹری گلگت بلتستان، ضلعی انتظامیہ غزر، پولیس ڈپارٹمنٹ غزر، این اے اسپیشل برانچ، جی بی اسپیشل برانچ اور آئی بی کے بہت کوششوں سے اور ان کے اہم کوششوں سے جو ہے جو ہمارا مطالبہ تھا مرکزی ملزمان کی گرفتاری کا، وہ عمل میں لائی گئی۔ اب چونکہ رابطہ کمیٹی ان تمام ریاستی اداروں کا اور ان شہید ادار حسین کے فیملی کی طرف سے رابطہ کمیٹی ان تمام اداروں کا ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں انصاف فراہم کرنے کے لیے جو ہے ایک اچھا پیش رفت جو ہے یہاں پہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی رابطہ کمیٹی کی جو احتجاج ہے یہ اس وقت جو ہے بالکل ختم ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یہاں پر کسی کا کوئی سیاسی دکان چمکانے کا مقصد نہیں تھا، کوئی ذاتی کسی کا غرض نہیں تھا، یہ پورا اجتماعی مسئلہ تھا۔ غزر میں اس کے بعد بھی جس کے ساتھ بھی، جس گروہ سے بھی ہو، جس کے ساتھ بھی کوئی مظلوم طبقے کے ساتھ جہاں پہ ظلم ہو، انشاءاللہ رابطہ کمیٹی اور غزر کے سول سوسائٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ تو سر دست ہم اس ریاستی اداروں کی طرف سے جو کارروائی اس پر مطمئن ہیں۔ ریاستی اداروں نے اسپیشلی جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ نے جی آئی ٹی بیٹھائی، وہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ جی آئی ٹی سے جو ہمیں امیدیں وابستہ ہے کہ اس کیس کو صحیح طریقے سے جو ان ملزمان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم کسی رابطہ کمیٹی اور ورثاء کسی بے گناہ کو سزا دینے کے فیور میں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملزمان میں سے جو اہم اور جو مرکزی جو اس جرائم میں ملوث ہے ان کو جو ہے یہ ادارے جو ہے ان کو انجام تک پہنچائے، اور ہم اس امید کے ساتھ ورثاء کے ساتھ یہاں رابطہ کمیٹی امید رکھتی جی آئی ٹی سے کہ جس طرح شہید ادار حسین مٹی کے نیچے جو دفن ہے، اسی طریقے سے جو ملزمان ہیں جو اس میں جرم جو ہے سرزد ہوا جن سے، وہ بھی جو ہے جب پھنسی پر چڑھ کے مٹی کے نیچے دفن ہوں گے تب جو ہے ورثاء کو رابطہ کمیٹی اور اہل علاقہ جو ہے اس سے مطمئن ہوں گے۔ ساتھ میں معزز ممبران آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے رابطہ کمیٹی نے جو جدوجہد کی تھی پرامن پروٹیسٹ، اس کا کسی یہ کہیں کوئی امکان بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ہماری پالیسی تھی کہ ہم کوئی فرقے کے خلاف یا کسی مسلک کے خلاف ہم کوئی بات کریں، کیونکہ اس رابطہ کمیٹی کے اندر اس وقت کم از کم 8 ممبران جو اس وقت اہل سنت برادری کے یہاں پر موجود ہے، اور اسماعیلی برادری اور اہل سنت برادری، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ غزر کے اندر اسماعیلی برادری اور جو ہے اہل سنت برادری رہتی ہے، آپس میں کلوز خونی رشتے ہیں، اور جہاں بھی اسماعیلی برادری کے گھر میں شادی کے تقریبات ہوتی ہے، جہاں تک فوتگی ہوتی ہے، تو اس میں اہل سنت برادری آ کے اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ جب اہل سنت برادری کے گھروں میں جو ہے شادیاں اور دیگر تقریبات ہوتی ہے، اسماعیلی برادری جا کے جو ہے ان کے گھروں میں وہ ہمارے آپس میں کسی بھی طریقے سے جو ہے کہیں اس طرح کے حالات نہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا میں چند عناصر جو اپنی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اور ہمیں لے جا کے فرقوں سے جوڑتے، رابطہ کمیٹی کو اور اس خاندان کو لے کر ہمارا بنیادی اور پورا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ملزمان کی گرفتاری، ہمارا کسی مسلک کے خلاف، کسی گروپ کے خلاف، کسی لسانی تعصب، مذہبی تعصب سے ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ایک چیز واضح ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو واقعہ جو سنا ہوا، اس میں بہت سارے لوگوں نے آ کے اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اسپیشلی میں میڈیا والوں کا، ریاستی اداروں کا، تمام کاروباری لوگوں کا، سول سوسائٹی کا، اور جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، علماء صاحبان کا، مفتی صاحبان کا، جنہوں نے آ کے اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور رابطہ کمیٹی کے ساتھ اس مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جو جدوجہد ہم نے کی تھی، ہمارا ساتھ دیا، تو ہم سب ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ
یقیناً گلگت بلتستان کے اسمبلی کے اندر ہمارے وزراء صاحبان ہیں، ان سے ہماری ایک شکوہ ہے، گلہ ہے کہ اس طرح کا بڑا واقعہ رونما ہوا وزراء کی طرف سے، اس کے اوپر کوئی مذمتی بیان تک نہیں آئی، اور اس حوالے سے جو ہے کوئی وزیر نے آ کے جو ہے یہاں اس مظلوم خاندان کے گھر میں آ کے تعزیت تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات جہاں لوگوں نے آپ کو اتنا مینڈیٹ دے کے اسمبلی تک پہنچایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جہاں مظلوم کے اوپر ظلم ہو تو مظلوم کے خلاف آواز اٹھانا اور اس طرح کے اس میں آ کے جو ہے اظہار تعزیت کرنا، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ باقی میں یہ کہوں گا کہ اس ریاست خداداد کے اندر ہم رہتے ہیں، تو ہم اس ریاست کے اصولوں کے اور قوانین کے مکمل پابند ہیں، تو ہماری وفاداری کو ہمارا رابطہ کمیٹی کی اور تحصیل اشکومن اسپیشلی غزر کے جو لوگ ہیں جو اس دھرنے میں شامل ہوئے، بعض لوگ اور چند عناصر جو ہے ہماری اس وفاداری کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مملکت خداداد کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم کسی صورت بھی اپنے جو شہداء اور غازی جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیا ہے، ہم ان شہداء کی خون کو اور شہداء کی قربانیوں کو کبھی رایگاں ہونا نہیں دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اسی کیس میں جہاں تک ورثاء کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ مرکزی ملزمان جو بھی ہوں گے ان کو کفارِ کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت جو ہے اس پہ جو ہے عمل کرے اور ہمارے اس کو پورا کرے۔ ساتھ میں جو فورینزک رپورٹ ہے، ہم اسپیشلی آئی جی پی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ فورینزک رپورٹ کو جو ہے یقینی بنائے تاکہ اصل جو ملزمان ہیں ان تک پہنچنے میں جو ہے آسانی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں جلسے میں بعض مقررین نے اداروں کے خلاف بولا، حکومتی جو ریاست ہے اس کے خلاف بات کی، وہ اس حوالے سے کچھ بتائے کہ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے اس طرح کی بات کی؟ میں یہ کہوں گا کہ قطعاً بھی رابطہ کمیٹی کے اور احتجاجی جو ہماری کمیٹی تھی ورثاء کی طرف سے جس نے بھی اگر ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہے تو وہ اپنی اس تقریر کے خود ذمہ دار ہے۔ اس میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اشکومن کے عوام، ہم پرامن عوام ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہمیں کہیں بھی اسلحہ خریدنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلحہ رکھنے کا ہمیں اتنا شوق ہوتا، اس سے قبل ہم نے پورے اپنے اسلحہ کو لے جا کر تھانوں میں جمع کیا، وہ اس لیے کہ ہمیں اس سماج کے اندر، اس علاقے کے اندر امن ہمیں چاہیے۔ جب اس علاقے میں امن نہیں ہوگا تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے بیکار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے خلاف اگر غلطی سے بھی کسی سے بات نکلی ہے تو اس سے رابطہ کمیٹی کا اور جو ہے اسی خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کنکلوڈ ہے اور شروع میں ہم نے وہ کیا، خدا نہ خواستہ اگر کسی ادارے کی جانب سے رابطہ کمیٹی کو ممبران کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا کسی ادارے کی جانب سے انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس سے بھی بھرپور رد عمل کا سامنا ہوگا۔ ہم اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ بعض جو ہے ادارے جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینے کے جو اس میں ہے، اگر اس طرح کا وہ رہا تو پھر جو ہے جو چڑوٹ میں دھرنا اس سے جو ہے کہیں گنا بڑا دھرنا ہوگا، اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہوں۔